Helikopter, helikopter. इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। ये सूरज ये सितारों का क्यों सामने मेरे आए वो, नजरें क्यों मुझसे चुराए वो, मिलने के ढूंढे बहाने वो, क्या कहना चाहे न जाने वो, एक खलबली सी है दिल में, वो कुछ छुपा तो रहा है, मेरे दिल की इन धड़कनों पे वो हक जता सा रहा है। रहे ख्यालों में, हो गया सवालों में, जी उठा दोबारा मैं, हो चुका तुम्हारा मैं। खुशियों में डूबा समाये हैं, फूलों सा महका जहाँ ये है, इस दिल को कैसे संभालूं मैं। Helikopter, helikopter. मेरा जो है सब लुटा दूं मैं, हर सांस उसकी हो जैसे ये दिल का आलम हुआ है, बेरंग जिंदगी में जो कोई रंग मिला है, तू दिखे बहारों में, बेपनाह जो चाहूं मैं, जी उठ पंछ बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं दोबारा मैं, हो चुका तुम्हारा मैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? The next day. A few moments later.
1 hour later. अभी इंशाल्लाह हमारे मेहमानान गिरामी आज की इस महफिल के वैसे इंशाल्लाह कराना पड़ेगा। مرکز یقین شاداب پاک سرزمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، کیونکہ آج کا ہر آدمی ہی مہمان خصوصی ہے اور ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، تو میں سب سے پہلے نمبر 11 PHRP کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح آج مجھے پھر دن منایا۔ تو پچھلے سال ہمارے بھائی چودھری نظر حسین صاحب ادھر بیٹھے تھے، ان سے محبتوں بھری باتیں ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ اور کئی بزرگ اور دوست آج ہم میں نہیں ہیں، تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کو جوار رحمت میں جگاتا ہے۔ ایک قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کیا۔ آج وہ دن ہے جس نے ہمیں اپنی قسمت کے معمار بنایا۔ 14 یہ صرف ہم تیرے صدقے اے وطن عزیز، تو ہی زندگی کا ہمارا مقصود، یہ پکار آج بھی ہماری رگوں میں دوڑتی ہے اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ملک ہے جسے سنوارنے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ آئیے عہد کریں، ہم اپنے ملک کو نئی سمت دیں گے، تعلیم کو اول ترجیح دیں گے، صنعتوں کو فروغ دیں گے، اپنے وسائل کو قوتدار رکھتے ہوئے پاکستان کو دنیا کی سب میں اول کھڑا کریں گے۔ ہمیں بھولنا ہوگا، اختلافات کو بھولنا ہوگا اور ایک قوم کی طرح کام کرنا ہوگا۔ ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھ کر اپنی صلاحیتوں کو دکھانا ہوگا۔ ہمارے قائدین بتائیں کیا ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں کو بھی رویدگی محال نہ ہو، اور خدا کرے نہ کبھی خمسرے وقار۔ بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے معزز مہمان راجہ شبیر صاحب نے آپ کے سامنے اپنے جذبات کا، خیالات کا اظہار کیا۔ ابھی میں اگلے مہمان کو دعوت دوں گا۔ ایک ننھا منھا بچہ ہے، اس نے ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کوئی تو تم کو آماد کوئی نہیں دے گا۔ وطن یہ مٹ گیا تم بھی مٹ جاؤ گے نہ جانو، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نہ جانو۔ کسی کو زندگی سمجھو، کسی کو زندگی مانو، پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو، پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں ہے۔ صدر اعظم، میں جب تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو خود کو کئی برس پیچھے محسوس کر کے میں دیکھتا ہوں جناب کی تعمیر میرا پاکستان لہولہان جب ظلم و جبر کے شکنجوں کو توڑ کر دنیا کے نقشے قدم پر روشنی بن کر ابھرتا ہے تو لوگ چل کر کہتے ہیں چند ماہوں سال سے زیادہ چم نہ پائے گا اور دنیا کے نقشے قدم سے غائب ہو جائے گا۔ لیکن آج یہ تاریخ مناظر دیکھتی ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف قائم و دائم ہیں بلکہ ہم نے اپنی جدوجہد سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب اپنا قافلہ ازمائے سے نکلے گا، کہ جب اپنا قافلہ ازمائے سے نکلے گا، یہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔
پر بہادری میں سلطان ٹیپو حیدر بنے، ولید کی تلوار بنے، فاروق کے للکار بنے. ہم شی ہیں، ہم موت کو آخری کھاتے ہیں، ہم ٹیکس کم گھبراتے ہیں. اقبال نے بھی فرمایا ہے. نعرہ تکبیر! پاکستان! پاکستان! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس بڑے اچھے شاندار جشن کو منانے میں آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. باقی راجہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، پیچھے بھی حضرات ماشاءاللہ بڑے اچھے مقرر بیٹھے ہیں. مختصر سا وقت ہے کہ آج کیا دن ہے جو ہم مناتے ہیں 14 اگست جشن آزادی. اصل میں اس کا دوسرا نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات ہیں وہ ہم کسی بھی ایسے معاشرے میں شاید پورے نہ کر سکتے اگر یہ ہمیں آزاد ملک نہ ملتا ہو. مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کو دیکھیں کہ وہاں کیا حالات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ بھی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ضرور دعا کیا کریں. ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان جو بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے آزادی کا مقصد مطلب بیان فرما رہے تھے. ابھی میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دوں گا، ان کے آنے سے پہلے آپ نعرے کا جواب دیں. پاکستان! تشریف لاتے ہیں ایڈوکیٹ جناب مار حسنین رانا صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہ ہم اسیر بدلے ہیں، نہ پہرے دار بدلے ہیں، فقط اس قید خانے کے در و دیوار بدلے ہیں. جو ہم سوچیں تو ہیں اب بھی غلامی میں فرنگی کی، فقط اس نے حکومت کے طریقہ کار بدلے ہیں. میں آپ کے اس خوبصورت نشست کو سجانے پر آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں بھی آج اتنا ہی خوش ہوں جس طرح آپ خوشی منا رہے ہیں، لیکن میرا اس خوشی سے زیادہ جو اداسی اور غم ہے آج وہ بیان کرنے کو دل کرتا ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے. ہم نے پاکستان کی جو یہ ایک لکیر بنائی گئی، جو ہمیں فرنگی نے کہہ دیا کہ آپ اس ٹکڑے کے مالک ہیں، یہاں بیٹھ کے آپ خوشیاں منائیں، ہماری ساری پچھلی تاریخ کو یکسر ہم نے بھلا دیا. یہ متحدہ ہندوستان سارا کا سارا ہمارا تھا، بلکہ میں اگر یہ عرض کروں کہ ہم تو ایشیا کے ایک بہت بڑے حصے کے مالک تھے. ہماری تاریخ، ہمارے اسلاف جو ہم تھا کہ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی، انہوں نے اپنے خلاف اور اپنی عادات و اطوار سے دنیا کے دلوں کو فتح کرتے ہوئے ایک بہت بڑا علاقہ جس پہ انہوں نے حکومت کی اور پھر اپنے زور بازو پہ اس میں نہ صرف امن قائم رکھا، انصاف قائم رکھا. یہاں جیسے آج میرے ملک کے حالات ہوئے کھڑے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس وقت کی IMF نے، جس کو آپ ایسٹ انڈیا کہتے ہیں، اس نے آ کے یہاں پہ جڑیں اپنی جمائی، اور اس وقت کے عیاش حکمرانوں نے اپنا وہ سبق جو ان کو اسلام نے دیا، جو ان کو اسلاف نے دیا، اس کو بھلا دیا انہوں نے. اور ان کے دسترخوان پہ سینکڑوں آدمی وہ اپنے ہر ایک کھانے کے الگ الگ کوک رکھتے تھے. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. ایک کو بند کرو، صدق اللہ.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم فإن عذابي لشديد صدق الله خالقنا العظيم. الحمدللہ دنیا کے نقشے پر ہمارا وطن پاکستان یہ واحد اسلامی ایٹمی طاقت بن کے ابھرا ہے، اور اس لیے شاید جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں انہیں کسی اور اسلامی ملک سے وہ خدشات اور خطرات نہیں جو ہمارے پاک وطن سے ہیں. انہیں احساس ہے کہ یہاں کے رہنے والے، یہاں کے باشندے وہ غیور ہیں اور ایمانی جذبہ سے سرشار ہیں. دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی یادگار چوک تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں داڑھی اور پگڑی والوں کی لاشیں لٹکتی نظر نہیں آتی تھی. انہیں روکا جاتا تھا کہ تم آزادی کا نعرہ چھوڑ دو، زندہ کوئلوں پر جلا دیا جاتا ہمارے اکابر کو، علماء کو، لیکن انہوں نے انگریز کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا. یہ جو آزادی کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں. چلو ماضی کی قربانیاں چھوڑیں اور ماضی کا شاندار واقعات آپ چھوڑیں، صرف تقسیم ہی کے وقت کی بات لے لیں کہ 10 لاکھ سے زیادہ افراد شہید ہوئے، 75,000 سے زیادہ عزتیں اٹھائی گئی، ان میں سے شاید 50 واپس ملی ہیں، 25 اب بھی وہی ہیں. کتنوں نے زندہ چھلانگیں لگا دی دریاؤں میں، کنووں میں اپنی عزتیں بچانے کے لیے. تو یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا ہے. یہ ان سے پوچھو، بعد مدینہ منورہ کے بعد اگر کوئی خالصتاً اسلام کے نام پر ریاست معرض وجود میں آئی، ہمارا پاک وطن ہے. اور ہم الحمدللہ یہ فخر سے کہتے ہیں، باوضو بیٹھا ہوں، سورج غروب ہونے والا ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. تو رب محمد کی قسم، جس طرح سے ہم پاک مدینہ منورہ سے پیار کرتے ہیں ایسے ہمیں پاک وطن سے بھی، پاکستان سے بھی ایسے ہمیں پیار ہے. اور قائد اعظم کا نماز جنازہ کس نے پڑھا ہے، وصیت کس نے کی تھی؟ علامہ شبیر عثمانی کے بارے میں. تو جب یہ ملک بن گیا پھر ان لوگوں سے کہا کہ تم نے ہمیں استعمال کیا ہے، لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا ہے، اب اسلام کا نفاذ کرو. تو انہوں نے کہا کہ داڑھی پگڑی والے پیچھے آ جاؤ، ہم آگے آ جاتے ہیں. تو یہ زیادتی ہوئی، یہ اہل حق کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کی قیادت کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور اس زیادتی کا ابھی تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. بہرحال یہ کلمہ کے نام پر بنا، اور سب سے پہلے اثر یہی ہے کہ برادری بعد میں، رشتہ داریاں بعد میں، سارے جتنے بھی ہمارے وسائل ہیں وہ سب بعد میں. سب سے پہلے ایمان. چمن کا رنگو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. تو آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے. ہم ان شہیدوں کے روحوں کو اللہ کے حضور گواہ بنا کے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے ملک بنا تھا، جس مقصد کے لیے کٹے تھے، جس مقصد کے لیے ہم علیحدہ ہوئے تھے، ہم انشاءاللہ اس پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہ صدا بلند کرتے رہیں گے کہ جس مقصد کے، جس مشن کے لیے ملک بنا تھا اسی مقصد کو اپناؤ گے تو انشاءاللہ کامیابیاں ملیں گی. ورنہ ہمارے لیے پریشانیاں ہیں. اللہ ہمارے پاک وطن کے چپے چپے کی، ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے، اور ان شہیدوں کی روحوں کو اللہ راحتیں پہنچائے، اور ان کے مقدس خون کے طفیل رب العالمین دین اسلام کا بول بالا فرمائے. میں اپنے تمام احباب کی طرف سے آپ تمام احباب کا، معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ایک دفعہ بلند آواز سے نعرہ لگا دے، اسلام، پاکستان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.